آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی کہ ہندوستان میں سلطان شہابدین غوری نے اسلامی سلطنت کا کس طریقے سے آغاز کیا۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے سلطان قطبالدین ایبک کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان قطبالدین ایبک ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ شہابدین غوری کی فتح یابی سے ہندوستان میں حکومت سازی کا میدان ہموار ہو گیا تھا، لہذا ہندوستان کا پہلا بادشاہ بننے کا فیصلہ قدرت قطبالدین ایبک کے حق میں ہوا، اور اس کی طبیعت بھی ابتدا سے حکمرانی اور بادشاہی کے لیے موزوں تھی۔ سیاست اور حکمرانی کے رموز سے بھی خوب واقف تھا۔ قطبالدین ایبک کو اس کے بچپن کے زمانے میں ایک سوداگر نے ترکستان سے نیشا پور لا کر قاضی فخر الدین کوفی، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، کے پاس پہنچا دیا۔ چونکہ خدا تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ قطبالدین ایک دن بڑا آدمی ہوگا، اس لیے بچپن ہی سے اس کے چہرے سے عظمت اور برتری کے آثار نمایاں تھے۔ قاضی فخر الدین قطبالدین ایبک کو بہت عزیز رکھتے تھے، انہوں نے زندگی بھر اسے جدا نہیں کیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کرتے رہے۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے کسی بیٹے نے قطبالدین کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس سوداگر نے قطبالدین کو تحفے کے طور پر سلطان شہابدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے سوداگر کو اس کے معاوضے میں ایک بیش بہا رقم عطا فرمائی۔ چونکہ قطبالدین کے ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ اور درباریوں نے اسے ایبک کہنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ اس کے نام کا جز ہو کر رہ گیا۔ قطبالدین نے بڑے سلیقے اور محبت کے ساتھ سلطان شہابدین غوری کی خدمت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر سی مدت میں قطبالدین نے بادشاہ کو گرویدہ بنا لیا۔ قطبالدین کی قسمت کا ستارہ روز بروز بلند ہوتا گیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے سب سے اونچا عہدہ اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ 588 ہجری مطابق 1193 عیسوی میں سلطان شہابدین نے دہلی اور اجمیر کے راجوں کو شکست دے کر کوہرام اور سمانہ کو قطبالدین کی جاگیر قرار دیا اور اسے ہندوستان کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ قطبالدین نے اس عظیم الشان عہدے کی ذمہ داریوں کو پوری توجہ اور سلیقے سے نبھایا۔ کوہرام اور سمانہ کے آس پاس کے تمام علاقوں اور میرٹھ اور دہلی کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قطبالدین نے اپنا پایہ تخت دہلی کو بنایا۔ قطبالدین نے اپنی سلطنت کی وسعت کا کام جاری رکھا اور اس کے بعد بنارس، نتران، گجرات، کالنجر اور بدایوں کو فتح کر کے دہلی کی سلطنت میں شامل کیا اور سلطنت کو وسعت دی۔ جو مال غنیمت ہاتھ لگا تھا، سب سے پہلے اسے تعمیر مسجد میں استعمال کیا۔ قطبالدین نے دہلی پہنچ کر پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا اور جشن عشرت منعقد کیا۔ درباریوں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو انعام و اعزاز سے نوازا۔ 592 ہجری مطابق 1197 میں اس جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، جسے شہابدین کے حکم کے مطابق تعمیر کرنا شروع کیا گیا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد کا نام قوت الاسلام ہے۔ یہ مسجد دنیا کے عجائبات میں سے ہے، جو اپنی وسعت اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں بے مثل ہے۔ نیز دنیا کا بے مثل قطب مینار قطبالدین ایبک نے بنوایا تھا کہ ہر جمعے کو یہاں سے صدائے تکبیر گونجا کرے۔ یہ دونوں عمارتیں شہابدین غوری کے حسب الحکم بنی تھیں۔ اس کی تکمیل شمس الدین التمش نے کی۔ مینار کی بلندی 238 فٹ ہے۔ شہابدین غوری کی شہادت کے بعد اس کا بھتیجا سلطان مہمود بن سلطان غیاث الدین غورستان کا حکمراں ہوا۔ اس نے حکمران نے اپنے چچا شہابدین سے بھی زیادہ قطبالدین ایبک سے محبت و خلوص کا اظہار کیا اور اس کی عزت افزائی کی۔ سلطان مہمود بن غیاث الدین نے حکومت ہاتھ میں لیتے ہی قطبالدین کو ملک سے سلطان بنا دیا اور آزادی اور خود مختاری کے فرمان کے ساتھ پروانہ اور بادشاہی کے دیگر لوازمات بھی اس کے لیے ہندوستان بھجوا۔ قطبالدین اس فرمان اور خلعت کا استقبال کرنے کے لیے لاہور تک آیا اور اپنے آقا کی طرف سے اپنی وفاداری کی یہ قدر و منزلت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ خلعت لے کر قطبالدین نے 18 ذوالقعدہ 602 ہجری مطابق 1206 کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کی رسومات ادا کی اور اپنی خود مختاری اور سلطان محمود بن غیاث الدین کے فرمان کا اعلان عام کر کے لاہور سے دہلی واپس۔ 607 ہجری مطابق 1211 میں ایک روز قطبالدین چوگان کھیل رہا تھا کہ اتفاقاً گھوڑے سے گر پڑا۔ گھوڑے کی زین کا کویا گھوڑے کی پیٹھ سے پھسل کر قطبالدین کے سینے پر آ گرا۔ اسے سخت چوٹ آئی اور اسی چوٹ کی تاب نہ لا کر اس نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ دہلی کی فتح کے وقت سے لے کر اپنی وفات تک قطبالدین نے ہندوستان پر 20 سال اور کچھ مہینے تک حکومت کی۔ حکمرانی کی اس مدت میں اس کا 4 سالہ خود مختاری اور بادشاہی کا دور بھی شامل ہے۔
قطب الدین کا نام بہادری اور مردانگی اور بخشش و سخاوت میں آج بھی ہندوستان میں ضرب المثل ہے۔ اکثر اوقات وہ اپنے بہی خواہوں اور ملنے والوں کو لاکھوں دے دیتا تھا، محتاجوں اور مستحقوں کی بڑی مدد کرتا تھا اور ان کی توقع سے زیادہ انعام و اکرام سے انہیں نوازتا تھا۔ قطب الدین کے سخاوت اور کرم گستری کی وجہ سے آج بھی اس کا نام لکھ بخش فاطمانہ لقب سے دنیا میں زندہ ہے۔ اس زمانے میں بھی جو شخص لوگوں کے نزدیک بڑا سخی ہوتا ہے اسے عام طور پر قطب الدین زمانہ کہا جاتا ہے۔ جگ میں جو کرتا ہے اچھے اچھے کام، مر کے بھی زندہ رہتا ہے اس کا نام۔